ملحقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ چیز کیا ہے، یہ ہو کے رہے گی. وما ادراک ملحقہ، پھر ہم کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے. اے اللہ ہمیں معلوم نہیں، اب تو بتا دے وہ کیا چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا تھا. بالقارعہ، اس چیز کا جو کھٹکھٹانے والی ہے. مقارعہ کہتے ہیں جب کوئی دروازہ نوک کرے تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے نا. اس کی آواز تو تھوڑی صحیح کریں یار مائک کی. یہ انسانوں کو کھٹکھٹائے گی، بیدار کرے گی کہ تمہارا حساب و کتاب کا دن آ چکا ہے. تو یہ بیانات میں بات چل رہی تھی کہ یہ اتنی اہم خبر ہے کہ اس خبر میں اللہ نے آپ کے پاس اس خبر کو نہ ماننے کا آپشن نہیں رکھا. صحیح کریں آواز یار، ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے. نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے کہ آپ اس خبر کو مانیں یا نہ مانیں تو بھی ٹھیک ہے. نہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو واقع ہو کے رہے گی کہ قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا تو ہم نے ایک قوم کو آواز کی طاقت سے ہلاک کر دیا، دوسری قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. یہاں قرآن کی دو بلاغتیں ہیں، بلکہ تین. ایک تو اللہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس طریقے سے اس خبر کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا خبر ہے. جب ہم کسی کو خبر دیتے ہیں کہ یار ایک نیوز ہے، ایک خبر ہے آپ کے لیے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ امپورٹنٹ کا لفظ شروع میں لگا دیں گے کہ وہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کہیں گے نا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ ایسی خبر ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بہت بربادی والا معاملہ ہوگا جو اس خبر کو نہیں مانے گا. گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس نیوز کو نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے گا، پھانسی ہے اس کی سزا. تو قرآن نے اس خبر کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس خبر کا انکار کر دیا تھا قوم عاد اور قوم سمود نے، ہم نے ایک کو آواز کی طاقت سے اور ایک کو ہوا کی طاقت سے ہلاک کر دیا. تو اس سے اس خبر کی اہمیت پتہ چلتی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. تو ایک بلاغت کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ کسی بھی خبر کا انکار کر دیں، اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر آپ قیامت کا انکار کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں، دو چیزیں، بلکہ برائی سے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، نافرمانی سے. یا تو آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں، یا آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس کے خوف میں. ان کے علاوہ کوئی تیسرا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو کسی کا فرما بردار بنائے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، باس نے کہا نا کہ آ جاؤ آفس. باس کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس سے محبت ہے آپ کو. میرا باس ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی بڑی بڑی پلکیں، میرے باس کی ایسا ہینڈسم اسمارٹ، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. وہی خوف ہے. یار اگر نہیں گیا نکال دے گا جاب سے، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اچھی بھلی سیلری مل رہی ہے، خاندان میں عزت ہو رہی ہے،
میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اگر میٹرک پاس ہوں تو اس گھر میں دوسرا داماد کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ کبھی نہیں، اکثر وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہم سے کمتر آئے. تو وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سے اچھا آئے؟ ان کو پتہ ہے ابھی 2 ٹکے کے ہیں، وہ آ گیا تو آدھے ٹکے کے رہ جائیں گے ہم. آپ کے ٹکے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو انسان چاہتا ہے میں ابھی 2 ٹکے کا ہوں، تو اگر میں میٹرک ہوں تو 8ویں پاس آئے تو میں 2 سے 2.5 ٹکے تک تو پہنچوں نا کم از کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کیا چل رہی تھی یہ کہ ٹکے کہاں سے آ گئے؟ ہاں، میں یہ کر رہا تھا کہ آپ جو جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کی وجہ سے سسرال میں کم از کم 2 ٹکے کے تو ہے نا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی، تنخواہ ہے آپ کی اتنی کہ سسرال میں آپ کو 2 ٹکے کا کم از کم سمجھا جاتا ہے. اگر یہ بھی گئی تو 2 ٹکے کی بھی آپ سسرال میں نہیں رہیں گے. تانا پڑے گا پھر کھلاتا، ہم بیٹی کو پال رہے ہیں، یہ ڈھیلا نہیں دیتا. تو یہ خوف کہ سسرال میں آپ کے ٹکے کم نہ ہو جائیں، یہ خوف آپ کو صبح صبح دفتر پہنچنے پر مجبور. سسرال میں بھی، گھر میں بھی آدمی 2 سے 3 ٹکے کا اس وقت ہوگا جب تنخواہ آپ کی بڑھ جائے. تنخواہ کم ہو جائے تو گھر میں بھی عزت نہیں ہے انسان. آج کل تو پیسے کو دیکھا جا رہا ہے. پیسہ ابا کہتے ہیں میرے بچوں میں اچھا وہ جو پیسے کما کے لاتا ہے، جو پیسے نہیں کماتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے کی تو یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے آج کل. آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئے سرے سے ایک ڈکشنری ان کو لکھنی چاہیے جس میں گڈ مین اور بیڈ مین کی الگ الگ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جو ڈکشنری میں جو اچھائی برائی کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا، مارکیٹ میں وہ چل نہیں رہی ہے. مارکیٹ میں کچھ مارکیٹ کے اپنے ہی الگ اصول ہوتے ہیں. تو آپ کو باس کا خوف کہ مجھے جاب سے نکال دے گا، یہ خوف مجبور کرتا ہے پہنچنے پر. فوجی بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. کیوں؟ سزا ملتی ہے فوجیوں کو. تھوڑا 1 منٹ لیٹ، میں نیوی میں کچھ وقت میرا تجربہ رہا ہے نا، میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا تھا. 1 منٹ. اور گھر سے میں اتنی دور چل کے گیا ہوں، بس میں سفر کر کے 1 گھنٹہ. وہاں جب پہنچا ہوں 8 بجے ہمارا ٹائم تھا کہ انٹری کرنی ہے، اس کے بعد جو بھی پریئر ٹائم تھا. 1 منٹ میں کیا ہو گیا، 8:01 پہ پہنچا ہوں، دروازہ بند. اب ہم جو گیٹ کیپر تھا اس سے بڑی گزارشیں کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں بھائی، پورا دن ضائع ہو گیا. اور ابا کی الگ چترول پڑھتے تھے جب گھر آؤ تو، یار تم عجیب پاگل آدمی ہو. لیکن مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ جو ہمارے فوجی ادارے کامیاب ہے نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن. اسکول میں 1 منٹ کیا، ہم اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اللہ کا بڑا فضل تھا، استاد 20 منٹ لیٹ آتے تھے. ہم پھر بھی ہوتے تھے یار 5 منٹ ہم پہلے آ گئے. ٹھیک ہے، ہر ادارے میں ایسا ہی ہے، صرف اسکول میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ڈر ہوتا ہے بھائی؟ چھٹی ہو جائے گی، غیر حاضری لگ جائے گی، یا سزا ملے گی. بعض دفعہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف، اس کے بغیر یہ انسان کا بچہ نہیں بنتا. اگر آپ کو یہ گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لو، یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر ہم 8 بجے کا ٹائم ہے اور 11:45 بجے بھی پہنچے تو کچھ ہو جائے گا، لہذا وہ 11:45 کی نیت کرتے ہیں اور 1:15 بجے پہنچتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر چھٹی کا ٹائم اگر 5 بجے ہے تو احتیاطاً 2 بجے ہی نکل